دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی غزل کی، ایک ایسے درد کی، ایک ایسی آواز کی جسے سن کر انسان ٹوٹ بھی جاتا ہے اور شاید جڑ بھی جاتا ہے۔ جی ہاں، رنجش ہی سہی، وہ غزل، وہ فریاد جس نے عاشقوں کے دل چھلنی کر دیے۔ کہانی صرف ایک غزل کی نہیں، یہ ایک دل کے بکھر جانے کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، رات گہری ہے، کھڑکی کے باہر ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اور کمرے میں صرف ایک چراغ جل رہا ہے۔ سامنے بیٹھا ایک آدمی جو شاید صدیوں سے اپنی ہی سانسوں کی آواز سن رہا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، اور پھر اچانک وہ اپنے درد کو لفظوں میں ڈھال دیتا ہے۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ یہ فقرہ محبت کا نہیں، یہ شکست کا اعلان ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہی بولتے ہیں۔ دوستو، یہ غزل لکھی تھی احمد فراز نے، وہ شاعر جس کے ہر شعر میں نمی بھی ہوتی ہے اور آگ بھی۔ کہتے ہیں فراز ایک ایسی محبت میں مبتلا تھے جو ہمیشہ ادھوری رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے مگر دل کبھی دور نہیں ہو پایا۔ ایک دن شدید تنہائی میں بیٹھ کر فراز نے یہ غزل لکھی۔ انہوں نے اپنے دکھ کو چھپایا نہیں بلکہ کاغذ پر بہا دیا۔ کیسے تکلیف کو اتنا خوبصورت بنا لیا انہوں نے، یہ صرف فراز کا کمال تھا۔ اور پھر آئی وہ آواز جس کے بارے میں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مہدی حسن روتے نہیں، رلا دیتے ہیں۔ دوستو، جب انہوں نے اس غزل کو گایا تو ہر لفظ، ہر سانس، ہر توقف ایسے لگا جیسے دل سے ٹپک رہا ہو۔ اس غزل کے ایک ایک لفظ کو اپنی روح سے گزار کر گایا گیا۔ یہ گانا نہیں، یہ ایک زخمی دل کی چیخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران خود مہدی حسن کی آنکھیں بھر آئی تھیں، موسیقار بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسٹوڈیو میں ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ دوستو، یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود سے کہتا ہے اگر جانا ہے ٹھیک ہے، مگر ایک آخری بار آ جاؤ، مجھے چھوڑ دو مگر خود آ کر چھوڑو۔ اس میں ضد نہیں، منت ہے، صرف ایک بے بس خواہش ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس میں انا نہیں رہتی، صرف درد رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ غزل ہر اس شخص کی آواز ہے جو کبھی ٹوٹ کر کسی سے محبت کرتا رہا ہے اور پھر تنہا رہ گیا۔ ہر وہ انسان جسے کبھی لگا کہ وہ آ جائے گا، کم از کم آخری بار ہی صحیح، وہ اس غزل میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے غزل عمر بھر کی میراث بن گئی۔ اس غزل میں صرف غم نہیں، ایک عجیب سی خودداری بھی ہے۔ محبوب کو بلا بھی رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، چاہے پھر چلے جانا، میری قسمت میں شاید تمہارا جانا ہی لکھا ہے۔ یہ شیریں زہر ہے جو عاشق خود اپنے دل میں ٹپکا لیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ غزل ریکارڈ ہو رہی تھی اس لمحے اسٹوڈیو میں مکمل خاموشی تھی، کسی نے سانس تک نہیں لی۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ دلوں پر لکھا جا رہا ہو۔ مہدی حسن باری باری ہر شعر کو پڑھتے، آنکھیں بند کرتے، پھر ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے جیسے پہلے خود درد محسوس کرتے ہوں، پھر سامعین کے دل میں اتار دیتے ہوں۔ جب وہ گانا مکمل ہوا تو ماحول میں عجیب سی اداسی تھی۔ کسی نے بات نہیں کی، سب خاموش تھے، بس دل بول رہے تھے۔ کیونکہ درد کبھی پرانا نہیں ہوتا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، تڑپ ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ جب بھی یہ غزل بجتی ہے پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، لوگ بھولے ہوئے چہرے یاد کرتے ہیں، کچھ مسکراتے ہیں، کچھ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ چپ چاپ بیٹھ کر رو پڑتے ہیں۔ دوستو، یہ غزل محبت کا اختتام نہیں، یہ محبت کا اعتراف ہے، ایک ایسا اعتراف جو صرف ٹوٹے ہوئے دل کرتے ہیں۔ رنجش ہی سہی، یہ غزل نہیں، ایک آخری صدا ہے، ایک آخری دعا، ایک آخری انتظار۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔